آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 48، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، 45واں حصہ، اہل مصر کے مذہبی عقائد، حصہ اول۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔ ابتدا میں ہر قبیلے کا الگ خدا ہوتا تھا اور ہر قبیلہ صرف اپنے ہی خدا کی پوجا کرتا تھا۔ کسی دوسرے قبیلے کے خدا کو پہلے قبیلے والے اپنا خدا نہیں تسلیم کرتے تھے۔ اس طرح ایک محدود قسم کی توحید کا تصور پایا جاتا تھا۔ ایک دوسری صورت یہ بھی تھی کہ وہ ایک موقع پر کسی ایک دیوتا کی پرستش کرتے اور اس کے ساتھ کسی اور کی پرستش نہ کرتے، اور دوسرے موقع پر اسی طرح ایک اور دیوتا کو اپنی پوجا پاٹ کے لیے مختص کر لیتے اور اس وقت کسی اور دیوتا کی رسم پرستش ادا نہ کرتے۔ البتہ ایک مکتبہ فکر ہیلیلیو پولس کے مذہبی رہنما ایک الہ کے قائل تھے، را یعنی سورج دیوتا کی پرستش کرتے تھے اور ایک محدود وقت کے لیے صرف اسی کو رب کائنات سمجھا جاتا تھا۔ ایمن ہوٹپ III کے زمانے میں صرف اور صرف قرص آفتاب یعنی سورج کی ٹکیا کی پرستش کی جاتی تھی، اور اس کے بیٹے اخناتون نے اس مکتبہ فکر کو حکومت مصر کا سرکاری مذہب بنا لیا تھا، اور سب اہل مصر کو اس عقیدے پر ایمان لانے کی پرزور اور پرجوش تبلیغ کیا کرتا۔ اس کی زندگی تک تو یہ مکتبہ فکر روبہ ترقی رہا، لیکن جب اس کی وفات ہوئی تو اہل مصر خوشیاں مناتے ہوئے اپنی قدیم اصنام پرستی کی طرف لوٹ گئے۔ اہل مصر میں سے جو تعلیم یافتہ تھے انہیں خدا کا تصور تو تھا، لیکن وہ ایک خدا کو نہیں مانتے تھے۔ ان کی یہی سب سے بڑی توحید تھی کہ وہ ایک وقت میں صرف ایک دیوتا کی پرستش کرتے۔ جن خداؤں کے بارے میں ہمیں صحیح علم ہے وہ یہ 3 خدا ہیں، اوسیرس، آئسس اور ہورس۔ عوام الناس کے ہاں یہی 3 افراد کا کنبہ بہت مقبول تھا۔ آہستہ آہستہ ان میں اضافہ ہوتا گیا اور ان کے معبودوں کا سلسلہ ایک گھورک دندہ یعنی نہ حل ہونے والا مسئلہ بن گیا، جو نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا۔ ان کے نزدیک سانپ، نیولا، گوبر میں پیدا ہونے والا بھورا سب کو تقدس حاصل تھا اور ان کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ بالائی مصر کے معبود اور زیری مصر کے معبود الگ الگ تھے۔ جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ ابتدا میں ہر قبیلے کا ایک خدا ہوتا تھا، اس کے علاوہ وہ کسی اور کی نہ عبادت کرتے تھے اور نہ اس کی الوہیت کو تسلیم کرتے تھے۔ جب قبیلوں کا آپس میں امتزاج شروع ہوا تو 2 خداؤں کی پرستش ہونے لگی، ایک خاوند کے قبیلے کا خدا اور دوسرا بیوی کے قبیلے کا خدا۔ اگر بیوی خاوند کے قبیلے کے علاوہ کسی اور قبیلے کا فرد ہوتی اور ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ان کا الگ خدا ہوتا۔ اس طرح ایک خاندان میں ایک کے بجائے 3 خداؤں کی پرستش ہونے لگی۔ آگے چل کر نئے خدا مقرر کیے گئے۔ اس طرح یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، آخر کار خداؤں کی ایک بھیڑ لگ گئی، جن کو ہم 4 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، وہ خدا جن کا تعلق حیوانات سے تھا۔ نمبر 2، وہ خدا جن کا تعلق انسانوں سے تھا۔ نمبر 3، وہ خدا جن کا تعلق نظام شمسی سے تھا۔ اور نمبر 4، وہ خدا جو مادہ اور سورج سے مجرد تھے، جیسے وہ دیوتا جو باپ تھا، وہ دیوی جو ماں تھی، پیدا کرنے والا خدا، سچائی کا خدا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ افسانے بھی مروی ہیں کہ وہ اپنے خداؤں کا شکار کرتے، ان کو قتل بھی کر دیتے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے اعضاء کو پکاتے اور اس پر جشن مناتے۔ یہ افسانے اس وقت سے پہلے کے ہیں جب مصریوں نے اوسیرس کی پوجا شروع کی۔ مصری یہ سمجھتے تھے کہ اس دیوتا نے مصریوں کو آدم خوری اور تشدد کی عادتوں سے نجات دلائی ہے۔ مصریوں کے یہ عقائد قبل از تاریخ کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مصر جب تاریخ کے دور میں داخل ہوا تو اس کے اہم دیوتا یہ تھے، ہرموپولس، مین بن باز اور لقلق کی پرستش ہوتی تھی۔ ڈیلٹا کے شہروں میں شیر کی، بوباستس کے مندروں میں بلیوں کی، ممفس، ہیلیوپولس، ہرمونتھس میں سانڈوں کی، اور منڈس اور تھیبس میں مینڈے کی، فیوم میں مگرمچھ کی، ہیرکون پولس اور کوپٹوس میں شاہین کی، اور بوٹوں میں ناگ کی اور کئی قسم کی مچھلیوں کی پوجا کی جاتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ معبود جو محض انسان تھے وہ یہ تھے۔
اوسیرس، آئسس، نبات، ہورس، وہ خدا جن کا تعلق نظام شمسی سے تھا، ان میں را یعنی آفتاب جن کو ایتن بھی کہتے تھے، اور انہر یعنی فلک، سوپڈو یعنی روشنی، گیب یعنی زمین وغیرہ تھے، اور مجرد خداؤں میں فتح، خالق کائنات، من یعنی باپ، ہتھور یعنی ماں، مات سچائی وغیرہ تھے۔ ان عقائد میں صرف ایک بار وقتی تبدیلی آئی جبکہ اخناتون نے تمام خداؤں کی خدائی کا تختہ الٹ دیا اور صرف آتن یعنی آفتاب کو خدائے واحد تسلیم کیا۔ اس نے یہ کوشش کی کہ مصری قوم صرف سورج دیوتا کی پوجا کرے۔ اس کے ذہن میں یہ تصور کار فرما تھا کہ سورج دیوتا ہی انسان کی قسمت کا مالک کامل ہے، نیکی پیدا کرنے والا ہے، امن پسند لوگوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور مجرموں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا ہے۔ فقط یہی یہ خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں۔ 4 صدی قبل مسیح تک مصریوں کے خاندان حکمران رہے، پھر مصر پر سکندر نے قبضہ کر لیا اور بطلی موسیوں کا یونانی شاہی خاندان مصر پر حکومت کرتا رہا، یہاں تک کہ اینٹونی اور کلیوپیٹرا نے شکست کھائی۔ 30 سال قبل مسیح سے سن 240 عیسوی تک یعنی مسلمانوں کی فتح مصر تک مصر رومیوں کے زیر نگی رہا۔ اس وقت رومی خود بت پرستی کی لعنت میں مبتلا تھے، اس لیے مصر پر قابض ہونے کے بعد مصری اپنے دیوتاؤں کی پرستش کرتے رہے اور رومی اپنے دیوتاؤں کی۔ جب 4 صدی عیسوی کی ابتدا میں قسطنطین نے عیسائیت قبول کی اور عیسائیت کو سلطنت کا سرکاری مذہب قرار دے دیا گیا تو عیسائی مشنریوں نے رومی سلطنت کے تمام صوبوں میں بڑے زور شور سے اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کر دی۔ مصر بھی ان کا ایک مقبوضہ خطہ تھا، یہاں بھی عیسائی مبلغین مصریوں کو اپنے قدیم آبائی عقائد سے برگشتہ کر کے عیسائی بنانے میں مصروف رہے اور اس میں انہیں کافی حد تک کامیابی بھی ہوئی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے رب کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ مزید آگے کیا ہوا اس کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔